امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ میں محمد کریم سید عائشہ محبت کرنا، سید عائشہ پیار کرنا۔ اے بندہ کہنا کا سونیا میں عورتاں دے متعلق نہیں پوچھیا، میرا سوال ہے مردہ میں جو سب تو زیادہ پیار کس ہستی نال کر دیو؟ امام الانبیاء دا فرمان پوچھن والے سب تو زیادہ میں محمد محبت کرنا عائشہ دے بابی ابو بکر نال کریا کرنا۔ گل سمجھ بھی آندی ہے؟ اگر میرے آقا ڈائریکٹ ابو بکر دا نام بھی لے سکتے تو آقا لے سکتے سندے، لیکن میرے آقا نے سید عائشہ دا نام لے کے ابو بکر محبت اظہار کیتا ہے تاکہ عائشہ بھی راضی ہو جائے اور ابو بکر محبت اظہار بھی ہو جائے۔ بیوی دا حق ہے کہ بندہ محبت کرے، اور سنو بیوی دا بندے دے حق بندہ ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اعلان کر دیجئے وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ ایمان والو تواڈی بیویاں دا تواڈے تے حق ہے کہ انہاں دا حق مہر ادا کریا کرو۔ حق مہر ادا کرنا اے بیوی دا حق ہے، خاوند ذمہ داری کا اپنی بیوی دا حق مہر ادا کرے۔ اور کنا حق مہر ادا کرنے حیثیت دے مطابق ایتھے کی ہے حق مہر دی واری آئی حضرت جی شریعتی حق مہر بن دیو، شریعتی حق مہر بن دے۔ میں کہ بلے ہیں مسلمانہ سارے کام شریعتی کیتے سن ماشاءاللہ، ایک ادھر بھی شریعت مطابق نہ چاہے سن دے، بینڈ باجے دا استعمال شریعت مطابق ہی کیتا سی۔ ایک خسرے یہ بینڈ باجا حالات موسیقی تے نچنا ٹپنا، یہ ویڈیو تے گندے پروگرام اور گندیاں اے جناب فراقہ اور گندے کپڑے سارے شریعت مطابق ہی پائی بیٹھے ہیں۔ ہاں جی انواری آئیے وہ جی شریعتی حق مہر بن دیو کنا اے سوا 32 روپے ہوں تو ویسے سوا 32 والا رواج ہی ختم ہو گئے ہیں، یہ ہوں تک سارے بزرگ سوا 32 روپے سنتے رہے۔ حضرات عرض کرنا شریعت صاف ستھرا اصول ہے بندہ حق مہر ادا کرے اپنے حیثیت مطابق، اپنی حیثیت مطابق جنہیں اللہ پاک نے حیثیت عطا فرمائی ہے۔ یہ کہ بندہ 5000 دے سکتا ہے 50 ادا کرے، 10,000 دے سکتا ہے 10 ادا کرے، 50 دے سکتا ہے 50 ادا کرے، اگر زیادہ تو زیادہ دے سکتا ہے زیادہ تو زیادہ بھی ادا کرے۔ اتنے کی ہے اللہ ماں فرمائے فضول خرچیاں، عیاشیاں، فحشیاں، بدماشیاں اور بیجا پیسہ لوٹایا جاندہ ہے۔ حق مہر دیواری آئیے یہ بالکل نہ معمولی جا بندے ہو، یہ بھی غلطی ہے۔ عورت دا حق ہے کہ ادا حق مہر ادا کیتا جائے حیثیت مطابق۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ایک صحابی نبی پاک دا آیا کہ دا کا سوڑیا میں جوان ہو گیا، آقا جی نکاح کرنا چاہنا، شادی کرنا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشتہ ہے بھی تو حق مہر لے آ، میں تیرا نکاح کر دیا۔ کہ اللہ کا سوڑیا کی حق مہر کی لے کے آوا؟ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہے انگوٹھی ہی لے کے آ جا، انگوٹھی لے کے آ جا۔ کہ کا سونے میرے کو انگوٹھی بھی کوئی نہیں، میں انگوٹھی بھی حق مہر اندر نہیں دے سکتا، پیسے کوئی نہیں، آقا جی دولتا کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کیا قرآن دا کوئی حصہ بھی یاد ہی کہ نہیں کہ داکہ سوڑے آئے فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی ایتا یاد ہے، فلاں بھی آقا پارات ہے کو یاد ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے صحابی میں تیرا حق مہر قرآن ہی بنا دیتا ہے، یہ ساری صورتہ بیوی نو یاد کروا دینا تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حق مہر اللہ اللہ۔ اور سنو
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جب بندہ حق میرا ادا کرنا چاہتا، حق میرا بن لیندہ ہے، مقرر کر لیندہ ہے، لیکن حق میرا ادا نہیں کردا۔ سنو ایتھے کی جی بن دیو حق میرا جنہ مرضی بن دیو، بن دے 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ بن دے 10 تولے سونا بھی لکھ دیو، تے نال پتہ ہی ڈیڑھ چ کوڑ ہوندا ہے، دل و دماغ اندر فطور ہوتا ہے، اسی کیڑا کو دینا ہے، لکھ دے اسی کیڑا کو دینا ہے۔ صحیح حدیث طیبہ دا ترجمہ سماعت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جرا انسان نکاح کرے کسی عورت دینا اور حق مہر مقرر کرے، حق مہر ادا نہیں کردا، بددیانتی دے فراڈ دے کم لیندہ ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ اللہ دی عدالت میں پیش ہوئے گا تو زانی بن کے آئے گا، بدکار بن کے پیش ہوئے گا، جنہا بندہ بیوی حق مہر ادا نہیں کردا۔ درادر تک کر رہے ہیں قرآن کہندہ ہے، قرآن او بندے اللہ کے بندو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوشی نال اپنی بیوی دا حق میں ادا کرے، اللہ سنو بھی توفیق کرتا ہے، اے بیوی دا حق کیا سنو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے بیویاں نال اچھا ٹائم گزاریا کرو، اچھا وقت گزاریا کرو، ہاں شریعت دائرے میں رہ کے وقت گزاریا کرو، بیویاں محبت کریا کرو، پیار کریا کرو، احساس کریا کرو، خیال کریا کرو۔ حضرات عرض کرنا چاہنا ہے کنی کو محبتہ نبی پاک دیا، کنہ کو پیار نبی پاک نے فرمایا۔ صحیح حدیث طیبہ سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا جدو بھی سفر دے روانہ ہوں دے، میرے پاک پیغمبر اپنے بیویاں دے درمیان قرآن دادی فرمایا کر دینے، آقا اپنے بیویاں دے درمیان میری توڑی ماما دے آقا دی بیگماں دے درمیان میرے آقا قرآن دادی فرمایا کر دے، جیدہ نام نکلا میرے آقا اپنی بیوی تو نام لے جایا کر دے۔ آئیے میں گر محبت پیار دے ساتھ خیال دی کرنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولیے صلی اللہ ہو۔ ناشتہ ماشاءاللہ آگیا ہے، سلیم عثمانی صاحب لائے ہے نا، شیخ سلیم عثمانی صاحب اللہ زندگی برکت کرے لائے ہے ماشاءاللہ، توڑے واسطے ناشتہ پریشان نہ تھی وہ اللہ وال کرسی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سفر دے نکلے، میری تو آڑی روحانی امی جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وعردہ نبی پاک دنال سفر دے اندر واپسی دے میرے آقا نے ارادہ فرمایا، بات مختصر کرنے چاہنا ہے۔ حضرات ابو داؤد کتاب الجہاد اندر روایت موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر صحابہ نے فرما لگے صحابہ تھوڑے دے آگے نکل جاؤ، اگے چلے جاؤ، میرے آقا بھی ٹھہر گئے، سید عائشہ بھی ٹھہر جاندیاں نے، سنو نبی دے صحابہ آگے نکل گئے، اکھاں تو جل ہو جاندے نے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء فرماتے ہیں عائشہ آج دل کردہ ہے دوڑ دا مقابلہ ہو جائے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دو جانا دے سردار دی بات کر رہے ہیں، نبیان دے امام نے، رسولان دے امام نے۔ آقا فرما بیوی، آقا فرما دے عائشہ دوڑنا لائیے، آقا جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ اکبر، توجہ کرنا، ایک گلی بڑی پیار محبت علی سننا لی دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا نے دوڑ لگا دی تھی، نبی پاک نے عائشہ نال مقابلہ کیتا، آقا بھی دوڑ پہ، میری تو ہاڑی امی جان نے بھی دوڑ لگا دیتی ہے، آقا پیچھے رہ گئے، عائشہ اگے نکل جاندیاں نے، جو میں میری محبت دے کہندی سنو
امام الانبیاء علیہ السلام ایشا نو راضی دیکھن واسطے ایشا نو خوش دیکھن واسطے جان بوجھ کے پیچھے رہے ہوں گے. وگرنہ میرے محمد کریم نے اگے کو لنگ سکتا ہے. طاقت، قوت، ہمت، ضرورت علماء تشریف فرما نے پوچھئے. امام الانبیاء پیچھے رہ گئے اور میری تہاڈی امی جان اگے نکل گئی ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام الانبیاء علیہ السلام پیچھے سید عائشہ آگے نکل گئی ہیں. سید عائشہ نے بڑے مزاق کیتے، بڑیاں نکیا نکیا نکرا لائیاں اور چنگے رہ جے. اب محبت دیکھو، چنگے رہ جے کر لے جے مقابلہ رج لیا جے. مگے نکل گئی تسی پیچھے رہ گئے. لو آقا جی سونے راضی رہا جے. اللہ اللہ. اور سنو صحیح روایت ہے میرے آقا بھی تبسم فرمائی جا رہے، امی عائشہ بھی مسکرائی جا رہی ہیں. ایسے زندگی گزارن دا طریقہ ہے. اللہ یقین جانو اللہ دی قسمیں بڑے بڑے نوجوان ملے نے ایسے جنہوں نے بات سمجھائی جائے نا کہ یار کچھ احساس کرو، کچھ خیال کرو، محبت کرو، پیار کرو. کہنے جو ایویں نا بیوی نے سر تے نہیں چڑھانا چاہیے. ہاں تھوڑا جا کھچ کے رکھو، تھوڑا جا دبا کے رکھو اور تھوڑا جا دور دور رکھو تاکہ انہوں بھی کوئی احساس پیدا ہو. ایویں سر تے نہیں چڑھانا چاہیے. یہ سر تے چڑھ جانا پھر تنگ بڑا کر دیا نا. واہ میرے اللہ. یقین جانا شریعت کو دوری دا نتیجہ دے، نبی پاک دی سیرت دا دوری دا نتیجہ. ایسا پیچھے اگے نکل گئی ہیں، آقا پیچھے رہ گئے. نبی پاک بھی مسکرا رہے ہیں، سید عائشہ بھی تبسم فرما رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے. ایک اور وقت آیا، ابن ماجہ دی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سید عائشہ دے نال آقا فرمان لگے عائشہ جی دوبارہ پھر نہ مقابلہ ہو. آقا سوڑے بالکل ٹھیک ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑ لگا دیتی ہے. آقا بھی دوڑے، امی عائشہ بھی دوڑ لا دی دیا نے. حضرات چھٹ پر میرے آقا اگے نکل کے امی عائشہ پیچھے رہ جان دیا نے. تو میرے آقا فرمان لگے عائشہ لہو راضی روی، محمد کریم نے بدلہ لے لے آئی. آج نا سارا معاملہ کلیر ہو گیا ہی. اویلہ میں بدلہ لے چکے ہیں. حضرات میرے آقا مسکرا رہا، امی عائشہ بھی مسکرا رہی ہیں. عرض کرنا چاہنا اللہ دا قرآن وعاشروہن بالمعروف. اچھی زندگی گزارو، اچھے طریقے زندگی گزارو، محبت نہ پیار نہ ساتھ خیال کر کے ایک دوسرے دا اللہ اللہ زندگی گزاریا کرو. سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو پوچھیا گیا. آقا سونے بیوی دے خاوت حقی بندہ ہے. آخری باتہ کرا توجہ. آقا جی بیوی دا خاوت کی آکے ایک حدیث میں سناوا تھوڑی بات سمجھاوا باتہ کوئی کلوز کرا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھیا گیا، عرض کی تھی آقا سونے خاوند دے اوپر بیوی دا کی حق ہے، زوجہ محترمہ دا کی حق بندہ ہے. میرے پاک پیغمبر دا فرمان ان تطعمها اذا طعمتا وتقصوها اذا اقتصیتا ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. بہت خوبصورت نبی پاک دی حدیث پاک دے. مسلمانوں سمجھئے گا، آقا دا فرمان ہے پوچھن والے یا تیری بیوی دا تیرے حق بندہ ہے انت طعمہا اذا طعمتا، جیسا کھانا آپ کھانا بیوی نو بھی کھلایا کر. آج دا مسلمان باہر ہوٹلنگ ہو رہی ہے، باہر کھانے، باہر جناب دوست احباب نال گھومنا پھرنا. وہ بیچارے نے گھر میں جناب مرچاں دی پیالی بھی نصیب نہیں. یہ باہر کھانے کھا رہے ہیں، دعوتاں کھا رہے ہیں، ہوٹل نہیں کر رہے ہیں، باہر عیاشیاں کر رہے ہیں، باہر انجوائے کر رہے ہیں. وہ بیچاری دیکھن دی ہے، کر دال بھی نہیں، کر سبزی بھی نہیں. ہاں جی ایک وہ
برابری نہیں، ایک کو احسان نہیں، ایک کو خیال نہیں، اور ایک کو احساس نہیں۔ ان تطعمها اذا طعمت، جیسا آپ کھانے ویسا انہیں بھی کھلایا کرو۔ اور نبی کی سیرت سنیے، صحیح مسلم دی روایت کا ترجمہ کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو حدیث ذرا ترجمہ سنو۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے کول کرانی بندہ نبی دا پڑوسی گوانی ہے بالکل کلا مکلا، بیوی نہیں، بچے نہیں، برادری نہیں، خاندان اکیلا مدینہ منورہ رہندا نبی دا پڑوسی گوانڈی ہے، قریب نبی دے کولے دا گھر۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا کے آقا سونیا مچھے تے کھانے بنانے جان، آقا جی بڑی اچھی کوکنگ کرنا جانا، بڑے سونے چڑی ڈشاں بنانا جان۔ آقا سونیا میں تہاڈی پسندیدہ ڈش کھانا بنا کے آیا، بہترین تہاڈے واسطے شوربہ تیار کر کے آیا۔ آقا جی آؤ میرے گھر اندر، آقا جی قدم رنجا فرماؤ، گھر تشریف لے آؤ، آگے کھانا تناول فرماؤ۔ توجہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے دعوت دین والیا میرا سوال ہے، اکیلا آواں یا ایسا نو نال لے کے آواں؟ کلا آواں کہ ایسا نو بھی لے آواں؟ کہتا جی آقا سونے نہیں کلے تشریف لے آیا جے، کوئی چٹ گپ شپ کریں گے، پیار محبت یہ گلاں کریں گے، کوئی رجلا کہ تھوڑا دیدار کریں گا، تھوڑا مکھڑا دیکھاں گا۔ آقا جی کچھ زیادہ ٹائم تھوڑے کول گزارنا، تسی کلے تشریف نہ، ویسے کھانا بھی نہ تھوڑا جائے، آقا جی بس ایک دو بندے دا کھانا ہے، لہذا تسی اکیلے تشریف لے آؤ، آگے کھانا تناول فرماؤ، اللہ راضی ہو جائے گا اور میرا دل آقا سونے خوش ہو جائے گا۔ اور سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے سن لے، اگر ایسا نہیں جائے گی محمد بھی کھانا تناول نہیں فرمائے گا۔ آئی زندگی گزارن دا طریقہ ایسا نہیں جان گیا محمد بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ تو کہتا چلو ٹھیک ہے، نہیں تے ناسی واپس چلا گیا، دوبارہ آیا کہتا جی آؤ آقا جی کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ آقا فرمان لگے گل ہو یہ ایسا نو نال لے کے آواں گا تے آواں گا، کلیا میں نہیں کھانا، نال لے آواں گا۔ کہتا جی میں کہنا جی تسی کلے تشریف لے آؤ، کھانا تھوڑا فرمایا نہیں جانا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا کہنا آقا جی آؤ تشریف لے آؤ اور ساری امی جانے میں نال لے آؤ، انہوں ہار مرنی پہ گی۔ میرے پاک پیغمبر محمد کریم بھی تشریف لے گئے، سید عائشہ بھی تشریف لے گئیاں۔ اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تو اپنی پیاری بیوی سید عائشہ نال مل کے کھانا کھایا ہے۔ عورت دا حق کھانا انہوں کھلاؤ جیسا آپ کھا رہے ہو۔ اللہ سانو بھی معاملات صاف کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کی درے سے کرو پتہ ہی نہیں کر دے، پرواہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمان تو طعمها اذا طعمتا وتقصوها اذا اقتصیتا، جیسا کھانا آپ کھانا انہوں بھی کھلایا کر، اور جیسا قیمتی کپڑا صاف ستھرا کپڑا آپ پہنا بیوی نے پہنایا کر۔ اور سنو جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ناراضگی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، کار اندر نہ اتفاقی اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمانے کہ لوگوں جھگڑا ہو جائے، بیوی نے ناراضگی ہو جائے، ولا تضرب بالوجہ، چہرے تے تماچا مارنا، چاڑا نہیں مارنا، یہ تے ڈنڈے سوٹے، یہ بیوی دا حق ادا ہو رہے ہیں۔ فرمایا بیوی نے ناراضگی ہو جائے تے تماچا نہیں مارنا، چہرے تے چنڈ نہیں مارنی۔ اور ایتھے ہی بات نبی پاک نے فرمایا ولا تکبر، اگر جھگڑا ہو جائے تے بیوی نے گالی بھی زبان درازی نہیں کرنی۔ یہ تے گل نال گالی، ماں دی گالی، بہن دی گالی، باپ دی گالی، بھائی دی گالی، ہاں جی کدی کوئی تانا، کدی کوئی تانا، کدی دی غربت دا تانا، باپ دی جناب پریشانی دا تانا، اللہ معاف فرمائے، کدی جہیز دے تانے، کدی کوئی تانے، زبان درازی اللہ معاف فرمائے۔ اور میں تو کہا کرنا یہ جنہیں خرابیاں کراجیں پیدا ہوں دیا نے واللہ زبان درازی دا نتیجہ دے، حقیقت ہے بس زبان درازی دا نتیجہ ہے۔ اگر زبان بندہ صحیح استعمال کرے کدی اختلافات جھگڑے پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔
بلا تو کبھی گالی نہیں دینی، اور ناراضگی سے جھگڑا ہو جائے فرمایا کہ انہیں تکے مار کرو باہر نہیں کٹنا، ناراضگی بھی رکھنی تھے گھر گھر جہان تماشا نہیں بنانا، جہان تماشا نہیں بکھانا، ڈرامہ نہیں دکھانا۔ ہاں جی، بال تو پکڑ کے باہر کھچیا، کتوں پکڑ کے باہر سٹیا، تکے مار کے باہر کڈیا، ڈنڈے چھوٹے، گالی گلوچ، لان تان، بدتمیزی تے اللہ معاف فرمائے بےہودگی دی گلا انتہائی شریعت منافی حرکتاں نے۔ عرض کر رہے ہیں سنیو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دسیا زندگی گزارن دا، بیوی دا حق کے خاوند پر بیوی دا حق کے۔ اور میرے یاد آیا صحیح روایت ہے مسلم دی حدیث طیبہ جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک معزز گھرانے دی عورت نہ شادی کر لی، کسی اچھے خاندانی عورت نہ نکاح کرنے شادی کر لیے۔ انہوں نے والد محترم گاہے بگاہے اپنی بہو نو جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ملنے واسطے آیا کر دینے، جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے عبداللہ نے گاہے بگاہے ملنے واسطے آیا کر دے۔ ایک دن نا گھر تشریف لے آئے تے بیٹا گھر نہیں تے بیوی کو پوچھیا اپنی بہو کو نو کو تھی کو پوچھیا بیٹا گزارا کیسا ہو رہا ہے، کیسا وقت گزر رہا ہے؟ تے بیوی نے نا بڑے اثر انداز اندر، بڑے دھیمے دھیمے اور انتہائی محبت بڑے انداز اندر انہیں سارا کچھ بیان کہنے لگی جی اللہ دا شکر الحمدللہ بہت سونا گزارا ہو رہی ہے، تیرے خاوندہ تیرے نہ کیسا کہہ دیا الحمدللہ بڑا سونا سلوک ہے، ساری ساری رات نماز پڑھتا ہے، ساری ساری رات تہجد بھی پڑھتا رہتا ہے۔ سنو کہنے لگی بڑا نیک ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، نیکوکار ہے، ساری ساری رات نمازاں پڑھدا، تہجداں پڑھدا، ساری ساری رات قیام کردا ہے، اور دل روزے بھی رکھ لیندا۔ ماشاءاللہ یہ تو وڈی اور کی نیکی ہو سکتی ہے؟ گلاں گلاں اندر اشارے کرائے بات سمجھا دیتی کہ جنہوں میری پرواہ نہیں، میرا خیال کوئی نہیں، میرے حقوق دا پتہ نہیں، زندگی کیویں گزارنی ہے، کیسا انسان ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا اپنے بیٹے نو عبداللہ نو پکڑ کے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے گئے۔ آقا سونے میرا بیٹا ہے، شادی کی دیئے، یہ نماز پڑھدا رہندا ہے، قرآن پڑھدا، تہجد پڑھدا، قیام کردا، بیوی دے قریب نہیں جاتا، بیوی دی پرواہ تے بیوی دا خیال ہی کوئی نہیں۔ آقا جی ایک بات سمجھاؤ، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی تیری آنکھ دا بھی تیرے تے حق کے، آرام پہنچایا کر، رس کریا کر، آرام کریا کر، نیند پوری کریا کر، سکون بھی کریا کر، جسم نو راحت پہنچایا کر۔ تیرے آنکھ دا تیرے تے حق ہے، تیرے جسم دا تیرے تے حق ہے، تیرے مہمانہ دا تیرے تے حق ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء دا فرمان والا تیرے بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے، حق ادا کریا کر، یہ بھی حق ہے۔ ہر ویلے تہجد پڑھتے رہنا، ہر ویلے رب رب کرنا، ہر ویلے جناب تقویٰ تے متقی پرہیزگار بڑھیا رہنا، بیوی دا حق ادا نہ کرنا، یہ کوئی انسانیت نہیں اور کوئی خیال نہیں۔ اللہ سانو بھی معاملہ صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین ڈالیے گا اگر یہ چیزہ بندہ اپنا لے، اگر خاوند نے چیزہ